اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین صلی اللہ علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، رشتہ داروں کے حقوق صحیفہ سجادیہ کی روشنی میں ہمارا موضوع جاری ہے۔ دعا گو ہیں کہ خالق کائنات آپ سب کی عبادات کو اس ماہ مبارک میں قبول فرمائے اور ہمیں حقیقی روزہ داروں میں شمار فرمائے۔ کل عرض کیا گیا کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں جہاں روزے کا تذکرہ کیا ہے، روزے کے تذکرے کے درمیان، یعنی پہلے بھی روزے کی آیات ہیں، روزے کے کچھ احکام ہیں، اور بعد میں بھی روزے کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ اس بیچ میں ایک آیت دعا کی ذکر کی ہے، جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ روزے کا اور دعا کا، یا ماہ مبارک رمضان کا اور دعا کا، بلکہ دلچسپ یہ ہے کہ یہاں قرآن کا بھی تذکرہ ہوا ہے، تو قرآن کا اور دعا کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اور ایک بہت دلچسپ تعبیر ہے قرآن اور دعا کے لیے کہ دعا بھی در حقیقت قرآن ہے۔ ایک ہے قرآن نازل جو اوپر سے نیچے آتا ہے، خدا کا کلام، اور ایک ہے جو بندے کا کلام، بندے کی بات نیچے سے اوپر تک جاتی ہے دعا کی صورت میں۔ یہ نازل ہے اور یہ صاعد ہے۔ دعا میں انسان خود کو پہچانتا ہے۔ پہلے کچھ آیات کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں جس میں خداوند متعال روزے کا تذکرہ کر رہا ہے اور دعا کا، پھر کچھ جملات دعا پر عرض کریں گے اس آیت کی روشنی میں، اور پھر ہم صحیفہ سجادیہ سے امام زین العابدین علیہ السلام کی 24ویں دعا جو والدین کے حوالے سے ہے اور جس کے کچھ جملات کل ہم نے عرض کیے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اس آیہ مجیدہ میں جو کہ سورہ بقرہ کی 186ویں آیت ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اس کے شان نزول کے بارے میں منقول ہے کہ کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا ہمارا خدا ہمارے قریب ہے کہ اسے آہستہ پکاریں، اسے سرگوشیاں کریں، اسے مناجات کریں، یا ہمارا خدا ہم سے دور ہے؟
تو پھر بلند آواز سے اسے پکاریں، نزدیک ہے یا دور ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیہ نازل ہوئی اور بڑی دلچسپ تعبیر ہے اس میں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، کس چیز کا سوال کریں؟ آیت میں نہیں ہے، لیکن شان نزول میں جو وارد ہوا ہے کہ خدا قریب ہے یا دور ہے، تو خدا نے یہ بھی نہیں کہا کہ کہہ دیں کا فاصلہ بھی نہیں دیا، یعنی یہ بھی کمال قرب کی نشانی ہے۔ اگر قرب کا پوچھتے ہو، میں تمہارے قریب ہوں، میں قریب ہوں، فَإِنِّي قریب، تو قل نہیں کہا، فرمایا فَإِنِّي قریب، بے شک میں نزدیک ہوں۔ کتنا خدا نزدیک ہے، اس کتنے کو بھی معین نہیں کیا گیا۔ دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شہرگ حیات سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہیں، یعنی قرب کا سب سے اعلیٰ درجہ جو فرض کر سکتے اس سے بھی زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں۔ نہ صرف یہ کہ شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہیں، بلکہ بعض قرآنی آیتوں کی تعبیر کے مطابق خدا انسان اور شخصیت انسان کے درمیان فاصلہ بھی بن سکتا ہے، انسان اور انسانی قلب کے درمیان فاصلہ بھی بن سکتا ہے، یعنی خود انسان اپنے اتنا قریب نہیں ہے جتنا خدا انسان کے قریب ہے، شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب۔ یحول بین المرء وقلب، خدا انسان اور اس کی دل کے درمیان حائل بن سکتا ہے، یعنی خود انسان اپنے اتنا قریب نہیں ہے جتنا خدا انسان کے قریب ہے۔ اچھا، یہ نزدیک ہونا نا انسان کو ایک حوصلہ دیتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے نا، کوئی بچہ ڈر رہا ہو، ابو ابو پکارتا ہے اور بابا کہتا ہے کہ بیٹا میں یہی ہوں، ماں کہتی ہے بیٹا میں یہی ہوں، تو بیٹے کو حوصلہ ملتا ہے، کوئی ہے یہاں پر جو میرا دفاع کرے گا، میری حفاظت کرے گا، مجھے سنبھال لے گا، مجھے پریشان ہونے نہیں دے گا۔ خداوند متعال بھی یہی فرما رہے ہیں، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ وہ ہمیشہ ہمارے قریب ہے، اس نے کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، ہر حال میں اس نے ہمیں رزق دیا، کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیں وہ کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ ہم ہیں جو خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ہیں جو خدا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کتنی دلچسپ تعبیر ہے، خدا کے کتنے بندے ہیں، اربوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں اس کے بندے ہیں انسان، اربوں خربوں کی تعداد میں دوسری مخلوقات ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ کسی ایک مخلوق سے بھی غافل نہیں ہوتا۔ لیکن میرے خدا کتنے ہیں؟ میرا خدا ایک ہی ہے، یعنی وہ ایک ہو کر اربوں خربوں سے بھی غافل نہیں ہوتا۔ میرا ایک خدا ہے، میں اپنے ایک خدا سے غافل ہو جاتا ہوں۔ اور خدا بھی وہ جس نے مجھے وجود عطا کیا، خدا بھی وہ جس نے مجھے رزق عطا کیا، مسلسل نعمتوں پر نعمتیں عطا کیے جا رہا ہے۔ ہاں، خدا قریب ہے، ہم خدا کے قریب نہیں ہوتے۔ اب بات یہاں آ گئی ہے تو اب نیت کا فلسفہ بھی سمجھیں کہ آپ جب نیت میں قربتاً اللہ کہتے ہیں، یہ عبادات میں ہم قربتاً اللہ کیوں کہتے ہیں؟ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ۔ یہ قربتاً اللہ اسی لیے ہے کہ جو دوریاں ایجاد ہو گئی ہیں، جو فاصلے آ گئے ہیں، جو غفلتیں ہیں، ان کو دور کرتے ہوئے میں خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے قریب ہے، میں اس کا قرب چاہتا ہوں۔ فَإِنِّي قریب۔ اور خداوند متعال نے کتنا پیارا تذکرہ کیا ہے اس آیہ مجیدہ میں،
میں اپنا اور اپنے بندوں کا تذکرہ، اجیب میں قبول کرتا ہوں دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ یعنی دعا کو قبول کرنا یہ ربوبیت کی نشانی ہے۔ دعا وہی قبول کر سکتا ہے جو رب ہو، کوئی اور دعا قبول کر ہی نہیں سکتا۔ بھلا کوئی اور کیسے دے سکتا ہے جو خود محتاج ہو؟ اور یہیں سے اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ کبھی نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر دعا خدا ہی قبول کرتا ہے تو جو لوگ مندر میں جا کے دعا کرتے ہیں، جو باطل ادیان کے پیروکار اپنی عبادت گاہوں میں جا کے دعا کرتے ہیں، وہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ دیکھیں، وہ مانے نہ مانے، ان کا رب بھی حقیقت میں خدا ہی ہے، اللہ، وہی ان کا رب ہے، کوئی اور قبول نہیں کر رہا۔ اگر وہ بھٹکے ہوئے ہیں اور خدا کو نہیں پکارتے، لیکن وہ خدا ہے جو اپنا فیض کبھی بھی بند نہیں کرتا، اپنی رحمت کے دروازوں کو کھلے رکھتا ہے، ان کو بھی وہی عطا کرتا ہے۔ دعا قبول کرنا رب کا کام ہے، شان ربوبیت ہے۔ البتہ ان کو بھی چاہیے کہ خدا کی باتوں پر لبیک کہیں، ان کو چاہیے کہ ایمان لے آئیں، تبھی یہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ بہرحال دعا شناسی، دعا ایک مکتب ہے، اور آپ کو یہ افتخار حاصل ہے کہ جس طرح آپ کے پاس دعائیں ہیں، جو دعائیں آپ کے پاس ہیں، ایسی دعائیں کسی مکتب فکر کے پاس نہیں ہیں۔ مثلا اسلام عظیم و شان دین ہے، آپ اگر اسلام کا تقابل کریں دوسرے ادیان کے ساتھ، آپ کو لگے گا کہ وہ بچکانہ باتیں ہیں ان میں، لیکن اسلام ترقی یافتہ، متمدن اور اعلیٰ مفاہیم، معنوی اقدار کا محافظ دین ہے۔ دوسرے ادیان والے جب عبادت کا وقت ہو جاتا ہے، کوئی ناقوس بجانے لگتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، لیکن اسلام نے کہا آذان، کسی کو اگر عبادت کے لیے بلانا بھی ہے تو آذان کے ذریعے سے بلاؤ۔ بڑی حیرت کی بات ہے، ویسے تو ہر کوئی دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، لیکن آذان میں جب بلایا جاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، تو ہمارے قدم وہاں نہیں اٹھتے۔ حیرت ہے انسان پر۔ پھر اسلام کے اندر جو معنویت، جو نورانیت، جو جامعیت مکتب اہل بیت علیہ السلام میں ہے، جو دعائیں اہل بیت علیہ السلام سے منقول ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دعائیں فقط امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے؟ جی نہیں، امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہیں، عظیم و شان دعائیں ہیں، مجموعہ ہمارے پاس پہنچا ہے صحیفہ کاملہ کے نام سے، صحیفہ سجادیہ کے نام سے، لیکن تمام ائمہ سے دعائیں منقول ہیں، مروی ہیں۔ آج ہمارے علماء نے کوشش کر کے مختلف دعاؤں کے مجموعے جمع کیے ہیں، صحیفۃ الزہرا بھی ہے، صحیفۃ الرضا بھی ہے، صحیفہ مہدویہ بھی ہے، جس میں مختلف ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں کو جمع کیا گیا ہے، لیکن ان میں یقیناً صحیفہ سجادیہ کی اپنی منزلت ہے۔ دعا میں انسان خود کو پہچانتا ہے، خدا کو پہچانتا ہے۔ روزے میں کیونکہ انسان کے پاس فرصت ہوتی ہے، روحانی ماحول سازگار ہوتا ہے، دعا کے لیے آمادہ ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ دعائیں ماہ مبارک رمضان میں ہی منقول ہیں۔ رشتوں کی اگر ہم بات کریں، خداوند متعال کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت رشتہ دار ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان روئے زمین پر تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی طبیعت میں ہے، انسان مدنی بالطبع ہے، فطری طور پر اجتماع پسند ہے، معاشرے میں رہتا ہے، دوسروں کے ساتھ رہتا ہے، اس کی ضروریات ایسے پوری ہی نہیں ہو سکتی
لہٰذا ما قبل از تاریخ میں بھی دیکھیں تو انسان اجتماع کی صورت میں ہمیشہ زندگی بسر کرتا رہا ہے۔ اب جب اجتماع میں رہے گا، ایک مرد ایک عورت رشتہ ازدواج سے منسلک ہوں گے، ان کی اولاد ہوگی، پھر دوسرے رشتے وجود میں آئیں گے، یہ والدین ہیں، یہ اولاد ہیں، یہ ماموں ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ چچا ہے، یہ اس طرح رشتے وجود میں آئیں گے اور معاشرہ پھیلتا چلا جائے گا۔ اور یہ رشتہ دار بہترین محافظ ہوتے ہیں انسان کے۔ اگر پیدا ہوتے وقت انسان کے سر پر کسی کا سایہ نہ ہو تو یہ حضرت انسان پیدا ہوتے وقت اتنا عاجز ہوتا ہے کہ ایک مکھی تک کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا، معمولی سے معمولی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اور معمولی سے معمولی نقصان سے خود کو بچا نہیں سکتا۔ یہ رشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، قدم قدم پر سہارا دینے والے یہ رشتے ہوتے ہیں۔ اس لیے دین مبین اسلام نے رشتہ داروں کی خاص اہمیت بیان کی ہے، صلہ رحمی کو عبادت قرار دیا ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ذکر کیا ہے۔ اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خاص تلقین فرمائی ہے، صلہ رحم کرو۔ صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے، صلہ رحمی سے برکت آتی ہے، صلہ رحمی سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ مزید گفتگو ہم اپنے اگلے درس میں کریں گے کہ صلہ رحمی کے یہ آثار کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور واقعاً ایسا ہے بھی یا فقط یہ دینی مقولات ہیں، دینی باتیں ہیں۔ چلتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی 24ویں دعا، یعنی جس میں امام زین العابدین علیہ السلام نے والدین کے لیے دعا کی ہے۔ دعا کے کچھ جملات سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ان پہ گفتگو کرتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واجعل طاعتي لوالدي وبري بهما أقر لعيني من رقدة الوسناء وأثلج لصدري من شربة الظمآن حتى أوثر على هواي هواهما وأقدم على رضاي رضاهما وأستكثر برهما بي وإن قال وأستقل بري بهما وإن كثر اللهم خفض لهما صوتي وأطب لهما كلامي وألن لهما عريكتي واعطف عليهما قلبي وصيرني بهما رفيقا وعليهما شفيقا اللهم اشكر لهما تربيتي وأثرهما على تكريمتي واحفظ لهما ما حفظاه مني في صغري اللهم وما مسهما مني من أذى أو خلص إليهما عني من مكروه أو ضاع قبلي لهما من حق فاجعله حقة لذنوبهما وعلوا في درجاتهما وزيادة في حسناتهما يا مبدل السيئات بمضافها من الحسنات درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل جہاں پر بات ختم ہوئی تھی اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام علیہ السلام دعا میں عرض کر رہے ہیں بار الہ وجعل طاعتی لوالدی و بری بہما اقر لعینی، اور ان کی فرمان برداری اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کو میری آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ کیف افزا قرار دے جتنا چشم خواب آلود میں نیند کا خمار۔ یعنی ایک تو میں والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھوں، ان کا کہا مانوں، اطاعت کروں،
لیکن یہ میری اطاعت زبردستی کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ میں ان کی اطاعت کروں رغبت کے ساتھ۔ یہ تبھی ہو سکتی ہے جب مجھے پتہ چلے کہ ان کے مجھ پر کیا کیا احسانات ہیں۔ بسا اوقات جو ہم ایک دوسرے سے بددل ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کے احسانات کو بھلا دیتے ہیں۔ جب میں فقط ایک بات پر آ کر اٹک جاؤں تو پھر رشتوں میں جنجال آ جاتا ہے، کیونکہ زندگی کبھی بھی ایک بات پر موقوف نہیں رہتی، کئی موڑ آتے ہیں، کئی نشیب و فراز ہوتے ہیں۔ ایک بات پر رکنا نہیں چاہیے، اٹکنا نہیں چاہیے۔ کتنی مرتبہ انہوں نے میری مدد کی، مجھے زندگی دی، میرا خیال رکھا، اب کیا ایک چھوٹی بات کی وجہ سے، ایک مرتبہ ڈانٹنے کی وجہ سے، ایک مرتبہ اگنور کرنے کی وجہ سے، ایک مرتبہ لاپرواہی کی وجہ سے کیا میں چھوڑ دوں، تمام احسانات بھلا دوں؟ نہیں، میں ان کی نیکیوں کو یاد رکھتے ہوئے ان کے ساتھ نیکی کروں، اور یہ نیکی رغبت کی بنیاد پر ہو، شوق کی بنیاد پر ہو، اور مجھے اس اطاعت میں اتنا سکون ملے جتنا نیند اور خمار سے بھری ہوئی آنکھوں کو نیند میں آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اکثر ایسا ہوتا ہے نیند پوری نہیں ہو پاتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی بھی کچھ احباب سو رہے ہوں، بہرحال نیند پوری نہیں ہوتی، آنکھوں میں خمار سا رہتا ہے نیند کا، اور اگر تھوڑی سی نیند نصیب ہو جائے چند منٹ کی صحیح تو ایک سکون سا میسر ہوتا ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ مجھے وہی سکون عطا فرما ان کی اطاعت میں جو چشم خواب آلود کو نیند سے ملتا ہے، ایسا سکون۔ بڑی دلچسپ تعبیریں ہیں، اور میرے قلب و روح کے لیے اس سے بڑھ کر مسرت انگیز قرار دے جتنا پیاسے کے لیے جرعہ آب۔ اس بات کو بھی روزے داروں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ جب آپ پورا دن روزہ رکھتے ہیں اور افطار کے وقت آپ کو ٹھنڈی شربت مل جائے، ایک گھونٹ جب آپ بھرتے ہیں تو سکون محسوس کرتے ہیں۔ پیاسے کے لیے ٹھنڈی شربت کتنی مسرت کا باعث بنتی ہے۔ امام فرماتا ہے اس سے بڑھ کر والدین کی اطاعت کو میرے لیے کیف افزا بنا دے، جس کا نتیجہ کیا ہو؟ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تاکہ میں اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو ترجیح دوں، جہاں میری اور ان کی رائے ٹکرا جائے، کوئی ایک موضوع میں وہ کچھ کہتے ہیں میں کچھ کہتا ہوں، وہ کچھ چاہتے ہیں میں کچھ چاہتا ہوں۔ مثلا جوانوں کے لیے مثال عرض کروں، شادی کا مسئلہ ہے، کوئی جوان چاہتا ہے کہ کہیں شادی کرے، اس کے والدین کہتے ہیں کہ یہاں نہیں وہاں شادی کرو، اس سے نہیں اس سے تمہاری شادی ہونی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ شادی کے مسئلے میں اولاد اور والدین شریک ہیں، یعنی والد اور اولاد، والدہ تو نہیں، شرعی طور پر ولایت والد کو ہے، یہ مسئلہ بھی جان لیں، ولایت والد کو حاصل ہے، والدہ کو نہیں ہے۔ آج کل نہ جانے کہاں سے یہ سننے میں آتا ہے کہ والدہ نہیں چاہتی، تو نہیں، ولایت والد کے پاس ہے۔ یہ اچھی بات ہے، آپ اس میں ہم آہنگی کر لیں، ایک دوسرے کی رضا کے ساتھ مسئلوں کو حل کر لیں، لیکن مجموعی طور پر یہ اتھارٹی، یہ پاور والد کے پاس ہے۔ یہ دونوں شریک ہیں، اولاد اور والد، یعنی نہ والد ان کی مرضی کے بغیر زبردستی کر سکتا ہے، نہ اولاد والد کی مرضی کے بغیر۔ بیٹی اور والد یہ دونوں راضی ہونے چاہیے، ان دونوں کی رضا سے ہی نکاح ہو سکتا ہے، یہ دونوں شریک ہیں، یہ ایک دوسرے کو نفی نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں بیٹی کی ترجیح ایک ہو، والد کی ترجیح ایک ہو، وہاں کیا کریں؟ کوشش کریں کہ ان دونوں کو جمع کریں۔
جوانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ زمانے کے حساب سے انہوں نے چند باتیں جان لی ہیں، لیکن تجربہ والدین کا زیادہ ہوتا ہے۔ والدین کے تجربے سے فیضیاب ہوں، بہرہ مند ہوں، ان کی بات کو سنیں۔ امام علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں تاکہ میں اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو ترجیح دوں، ان کا تجربہ زیادہ ہے، لہٰذا نہ فقط یہ کہ میں ان کی اطاعت کروں بلکہ ان کی اطاعت میرے لیے چشم خواب آلود میں نیند سے زیادہ بہتر اور پیاسے کے لیے ٹھنڈی مشروب سے زیادہ بہتر اور پرسکون لگے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَقَدِّمُوا عَلَى رِضَا یا رضاہما، اپنی خوشی پر ان کی خوشی کو مقدم رکھوں۔ وَأَسْتَكْثِرَ بِرَّهُمَا بِي وَإِنْ قَلَّ، ان کے تھوڑے احسان کو بھی جو مجھ پر کریں زیادہ سمجھوں۔ یہ زندگی کا اصول اپنا لیں، جو بھی آپ پر احسان کرے کبھی بھی کسی کے احسان کو تھوڑا نہ سمجھے۔ احسان کر رہا ہے، وہ کوئی میرا مقروض تو نہیں ہے، میرا قرضہ تو نہیں تھا اس پر، احسان کر رہا ہے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو زیادہ ہے۔ میں اگر کسی کے ساتھ برائی کروں تھوڑی ہی کیوں نہ ہو بہت زیادہ ہے۔ دوسروں کے احسان کو اور اپنی برائی کو کبھی بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ جہاں ہم دوسروں کے احسان کو کم سمجھیں وہاں سرکشی اور طغیانی آ جاتی ہے، اور جہاں اپنی برائی کو کم سمجھیں وہاں بھی سرکشی آ جاتی ہے۔ یہ مسائل اسی لیے پیش آتے ہیں۔ نہیں، دوسروں کے احسان کو بڑا سمجھو، یہ آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، نوازش، شکریہ ادا کریں کسی کے احسان کو، خاص طور پہ والدین کے احسان کو، جہاں امام یہ تعبیر ارشاد فرما رہے ہیں کہ تھوڑے سے احسان کو بھی کم نہ سمجھو۔ نہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے، مخصوصاً والدین کے تو بڑے بڑے احسانات ہیں، اور اگر ان کے مقابلے میں ان کے ساتھ نیکی کروں وَاسْتَقِلَّ بِرِّ بِهِمَا وَإِنْ كَثُرَ، اور میں جو نیکی ان کے ساتھ کروں وہ زیادہ بھی ہو تو اسے کم تصور کروں۔ یہ زندگی میں محبتیں اسی طرح برقرار رہ سکتی ہیں، جب دوسروں کے احسان کو زیادہ سمجھا جائے اور اپنی نیکی کو کم سمجھا جائے وہاں محبتیں برقرار رہتی ہیں۔ جہاں دوسروں سے توقعات بڑھ جائیں، ہر کوئی یہ کہ اس نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، توقعات، یاد رکھیے اکثر رشتے جو خراب ہوتے ہیں نا اس بیجا توقعات کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ آخر کیوں ہم ایک دوسروں پر انحصار کریں؟ توقعات اتنی کیوں؟ بیجا توقعات کیوں؟ ظاہر ہے ہر ایک کی زندگی ہے، ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں، ہر ایک نے ہر چیز کو دیکھنا ہے خود کی، اتنی توقعات نہیں ہونی چاہیے دوسروں سے۔ لہٰذا یہ دو بنیادی قانون ہیں جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کے احسانات کو کم نہ سمجھوں اور اپنی نیکی کو زیادہ نہ سمجھوں، اسی سے رشتے قائم رہ سکتے ہیں۔ آگے امام علیہ السلام مزید والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کے طریقہ کار کو بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرما رہے ہیں اللہم خفف لہما صوتی وَأَطِبْ لَهُمَا كَلَامِي وَأَلِنْ لَهُمَا عَرِيقَتِي وَعَطِفْ عَلَيْهِمَا قَلْبِي، اے اللہ میری آواز کو ان کے سامنے آہستہ، یعنی آداب بیان کر رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح پیش آؤ ان کے سامنے۔ آداب ہیں، ملنے ملانے کے آداب ہوتے ہیں، اور آداب بھی شخصیات کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں۔ چھوٹے کے ساتھ ملنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ ملنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، ہم عمروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ والدین کے سامنے امام فرما رہے ہیں کہ خدایا میری آواز کو ان کے سامنے آہستہ کر دے۔ اب جب آواز آہستہ ہو تو کیا
ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ میں ان پر ہاتھ اٹھاؤں خدا نخواستہ؟ آگے کی تو بات آ ہی نہیں سکتی، جہاں امام یہ فرما رہے ہیں کہ میری آواز کو آہستہ کر دے، یہ آواز جو جسمانی طور پر ان کو کوئی تکلیف نہیں دے رہی، الفاظ ہیں، ہوا میں تحلیل ہو جا رہے ہیں، ان کے جسم پہ کوئی داغ نہیں آ رہا، لیکن نہیں، یہ الفاظ اگرچہ جسم پہ کوئی داغ نہیں چھوڑتے لیکن روح پر بڑے داغ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ الفاظ کہا کہ زبان میں اگرچہ ہڈی نہیں ہوتی، زبان گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، زبان میں ہڈی نہیں ہے لیکن یہ کسی کی بھی ہڈیاں توڑوا سکتی ہے، تاثیر ہے، الفاظ کی تاثیر ہے۔ تو نہ فقط یہ کہ میری آواز بلند نہ ہو، آواز آہستہ ہو، آگے فرما رہے اطیب لہما کلامی، ایک اونچائی اور نیچائی کے حساب سے آواز بلند ہو، آہستہ ہو تو آہستہ ہو۔ دوسرا، میرا کلام خوشگوار ہو، میرے الفاظ خوشگوار ہوں، اچھے الفاظ کا انتخاب کروں۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ کوشش کیا کریں اچھے الفاظ کا انتخاب کیا کریں۔ یہ آپ کے الفاظ انسان کی غذا بن جاتے ہیں۔ اچھے الفاظ کا آپ کبھی جادو جا کر دیکھیں تو صحیح۔ ایک انسان ہے غمگین کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے چند تسلی بھرے الفاظ اس کا غم دور کر دیں۔ الفاظ میں جادو ہے۔ بیٹے کو، بچے کو آپ تھوڑی سی شاباش دے کر تو دیکھیں، غلط ہی لکھ رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تھوڑا سا درست ہے، اس تھوڑے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اسے آفرین دیتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو کل اور بہتر کرے گا، اور بہتر کرے گا۔ مثبت، پازیٹیو سوچ رکھیں، مثبت الفاظ کا انتخاب کریں، مخصوصاً والدین کے لیے، کیونکہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھے انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، ان میں وہ حوصلہ نہیں ہوتا۔ جوانی میں انسان بہت کچھ سہ لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، بڑھاپے میں یہ الفاظ بھی بہت چبھتے ہیں، بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن الفاظ کو آپ نے معمولی سمجھا، وہ الفاظ ان کی راتوں کی نیند کو ختم کر دیں، ان کی بھوک کو ختم کر دیں، وہ کئی دن کھانا نہ کھا سکیں۔ لہٰذا امام فرما رہے ہیں کہ میرے کلام کو ان کے لیے خوشگوار بنا دیں، میرا لہجہ درست ہونا چاہیے، میرے الفاظ درست ہونے چاہیے، میرے الفاظ کی کیفیت صحیح ہونی چاہیے۔ وَأَلِنْ لَهُمَا عَرِيقَتِي، میری طبیعت کو نرم کر دے۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجوبہ مخلوق ہے حضرت انسان۔ نہیں معلوم کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے یا نہیں، ہم نا باہر والوں کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ 5 منٹ گزارنے ہوں، 10 منٹ گزارنے ہوں، وہاں ہم بڑے بااخلاق بن جاتے ہیں، دوسروں کے بچوں کے سامنے بڑی خندہ پیشانی سے جواب دیتے ہیں، تحمل، بردباری سے باتیں کرتے ہیں، لیکن گھر پہنچتے ہیں حوصلہ ختم۔ بیگم کے ایک چھوٹے سے جملے پر ہمارا پارا ہائی ہو جاتا ہے، بیٹے کی چھوٹی سی غلطی پر ہم طیش میں آ جاتے ہیں، بھائی کے کسی رویے کی وجہ سے ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اصل پتہ آپ کے اخلاق کا تو گھر میں چلتا ہے، باہر چند منٹ کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کر لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو تب ہے جس کے ساتھ آپ 24 گھنٹے زندگی گزارتے ہیں، ان کے سامنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اسی لیے حدیث میں ملتا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مالک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہو۔ ہنر یہ ہے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں کہ میری طبیعت کو نرم، میرے دل کو مہرباں بنا دے، اور مجھے ان کے ساتھ نرمی و شفقت سے پیش آنے والا قرار دے۔ ایسا رویہ اگر ہم رکھیں تو یقین کریں ہو سکتا ہے ہمارے والدین کی زندگی چند سال بڑھ جائے۔
ابھی جو میں عرض کر رہا تھا کہ صلہ رحمی سے عمریں بڑھ جاتی ہیں، یہ حقیقت ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں، یہ زندگی کے حقائق ہیں، روایات میں ہے۔ کسی نے صلہ رحمی کی تھی، اس کی عمر میں 30 سالوں کا اضافہ کر دیا گیا، موت آنی تھی اس کی، لیکن صلہ رحمی کی وجہ سے 30 سال عمر بڑھ گئی۔ کیسے بڑھتی ہے؟ جی ہاں، ایک تو نیکی ہے، نیکی کی اپنی برکات ہے، لیکن یہ جو رویے ہوتے ہیں نا، یہ رویے انسان کی عمر بڑھا سکتے ہیں۔ یہ جو ہم رویوں سے ایک دوسرے کو خوشی دے سکتے ہیں، اس خوشی سے مزاج میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے اور انسان حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کے اندر حوصلہ ہو جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے۔ نفسیاتی نسخہ ہے۔ اس لیے بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو آداب کیا ہیں؟ اسے حوصلہ دیں۔ اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے آخری دن ہے، لیکن نہیں، حوصلہ دیں۔ اور ڈاکٹری دنیا میں، میڈیکل کی دنیا میں تو کوئی حرف آخر ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایسے ایسے معجزات، کئی ڈاکٹر جو یہاں پر ہوں وہ بہتر جان سکتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جن کے بارے میں احتمال تک نہیں ہوتا کہ یہ زندہ بچ سکتا ہے، بلکہ یقین ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ جا چکا ہے اس دنیا سے، ان لوگوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ کچھ ایسے اسرار اور حقائق ہیں اس دنیا میں جو مؤثر ہیں، ان میں سے ایک انسانی رویہ ایک دوسروں کے ساتھ بہت زیادہ مؤثر ہے۔ امام علیہ السلام آگے فرما رہے ہیں، اللہم اشکر لہما تربیتی وَأَثِبْهُمَا عَلَىٰ تَكْرِمَتِي، اے اللہ انہیں میری پرورش کی جزائے خیر دے۔ کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ لہٰذا انسان کو توجہ کرنی چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی نیکی کرے نا، والدین کے لیے دعا ضرور کرے، کیونکہ اس کی نیکی میں اس کے والدین کا بڑا کردار ہے۔ انہیں میری پرورش کی جزائے خیر دے، میرے حسن نگہداشت پر اجر و ثواب عطا فرما۔ اور یاد رکھیے، یہ اولاد کی جو آپ تربیت کرتے ہیں، اولاد کے لیے جو ٹائم نکالتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ عجیب حالت ہے ہماری، ہم نا عبادات کے لیے بہت تنگ دل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں فقط چند نام، چند چیزوں، چند کاموں کا نام عبادت ہے، والسلام۔ جبکہ دین کی نظر میں آپ کا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے اگر خدا کے لیے ہو اور مفید ہو۔ ہر عمل عبادت، مخصوصاً انسان کے اگر کوئی کام آئے۔ اسلام تو وہ دین ہے جو کہتا ہے جانور کے لیے بھی نیکی کرو گے تو عبادت ہے۔ گرمی کا موسم ہے، اگر آپ پرندوں کے لیے پانی کا اہتمام کرتے ہیں تو بھی نیکی ہے، ان کے لیے دانے چارے کا انتظام کرتے ہیں تو بھی نیکی ہے، سائے کا اہتمام کرتے ہیں تو بھی نیکی ہے۔ اگر یہ چیزیں ثواب ہیں تو کسی انسان کے کام آنا کتنا ثواب ہوگا۔ حسن نگہداشت پر اجر و ثواب عطا کر، اور میری کم سنی میں میری خبر گیری کا انہیں صلہ دے۔ جب میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ کچھ بول سکتا تھا، نہ کچھ جانتا تھا، ایک ایک لفظ کو 100 بار دہرا کر والدین نے اولاد کو تعلیم دی ہے بولنے کی، اور بڑی محبت کے ساتھ۔ عجیب بات ہے، والدین کتنی محبت اور چاہ کے ساتھ اپنی اولاد کو بولنا سکھاتے ہیں، اس کے لیے جملے کی، لفظ کی تکرار کرتے ہیں، یہاں تک کہ 100 مرتبہ الفاظ کا تکرار کرتے ہیں۔ لیکن یہی والدین جب بوڑھے ہو جائیں، اولاد جوان ہو جائے اور ان کے حوصلے کم ہو جائیں، ان کے سننے کی قوت کم ہو جائے، اور وہ کہیں کہ بیٹا کیا کہا، ہمیں دوبارہ دہرانا مشکل لگتا ہے۔ ہم بھلا دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں سکھانے کے لیے 100 بار جملوں کا تکرار کیا ہے، کیوں نہ دعا کی جائے ان کے لیے۔
میری کم سنی میں میری خبر گیری کا انہیں صلہ دے۔ اے اللہ، انہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا میری جانب سے کوئی ناگوار صورت پیش آئی ہو یا ان کی حق تلفی ہوئی ہو تو اسے ان کے گناہوں کا کفارہ قرار دے۔ جس طرح ثواب کے لیے ہم نے کہا کہ بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے کاموں سے ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، انسانیت کی خدمت کر کے، حتیٰ جانوروں کی، پرندوں کی خدمت کر کے ثواب کمایا جا سکتا ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو گناہوں کے کفارے بن سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک انسانی اعمال۔ ہماری روایات میں تاکید کے ساتھ وارد ہوا ہے کہ اگر تمہارے پاس اپنے گناہوں کا کوئی کفارہ نہ ہو تو کسی کے ساتھ بھلائی کرو۔ کسی کے ساتھ بھلائی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا اے خدا، اگر میں نے ان کے حق میں کوتاہی کی، تکلیف پہنچی ہے انہیں، اس تکلیف کا ان کو اجر دے، یہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ درجات کی بلندی کا سبب قرار دے، نیکیوں میں اضافے کا سبب قرار دے۔ اے نیکیوں کو کئی گنا نیکیوں سے بدل دینے والے، خدا وہ ہے جو ایک نیکی کو کئی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ انسان ایک کا بدلہ ایک سے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بڑا سخی ہو، ڈبل دے دے، 3 گنا دے دے، لیکن اتنا نہیں دے سکتا جتنا اجر خدا دے سکتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ ایک نیکی کرو گے تو 10 گنا ثواب دوں گا، بلکہ کچھ نیکیاں تو ایسی ہیں جن کے لیے فرمایا کہ ان کا ثواب میرے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور ان عبادات میں سے ایک روزہ ہے۔ ہماری روایات میں وارد ہوا ہے، حدیث قدسی کی تعبیر ہے کہ خدا فرماتا ہے روزہ وہ عبادت ہے جس کی جزا میرے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ بلکہ بعض تعبیریں اس طرح ہیں کہ روزے کی جزا خدا کے حصول اور قرب کے علاوہ کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی، یعنی روزے کے بدلے میں خود خدا اس بندے کا ہو جاتا ہوں۔ آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھتی وہی ہیں جو میں چاہتا ہوں، کان اس کے ہوتے ہیں، سنتے وہ ہیں جو میں چاہتا ہوں، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، کرتے وہ ہیں جو میں چاہتا ہوں، پاؤں اس کے ہوتے ہیں، بڑھتے وہاں ہیں جہاں میں چاہتا ہوں۔ ایسے اعمال خدا نیکی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، کئی گنا زیادہ اجر دیتا ہے، بڑا کریم ہے وہ۔ کتنا کم ظرف ہے یہ انسان کے اتنے کریم رب کو چھوڑ کے کم ظرف انسانوں کے پیچھے جاتا ہے جو کل کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں بار الہ، اگر انہوں نے میرے ساتھ گفتگو میں سختی کی ہو، کبھی کبھی یہ پیش آتا ہے، بسا اوقات بچے شکایت کرتے ہیں ہمارے والدین کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، ہر وقت ہمیں ڈانٹتے رہتے ہیں، سختی کرتے ہیں، بے جا سختی کرتے ہیں، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ہر وقت روکتے ٹوکتے ہیں، اچھا نہیں کر رہے۔ والدین کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے، اولاد کی نفسیات کو سمجھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کو یہ اولاد آپ کے کام آئے تو آج آپ ان کے کام آئیں، ان کی تربیت کریں۔ جتنا آپ ان کو اچھا بنائیں گے کل کو یہ اتنی ہی بہتر آپ کی خدمت کریں گے۔ لیکن اگر والدین نے اپنا وظیفہ، اپنی ذمہ داری کو صحیح پورا نہیں کیا، خبردار، اولاد ایسا نہیں کر سکتی کہ والدین کے ساتھ وہی رویہ اپنائے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے امام فرما رہے ہیں خدایا اگر انہوں نے میرے ساتھ گفتگو میں سختی یا کسی کام میں زیادتی یا میرے کسی کام میں فرو گزاشت یا اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کی ہو تو میں ان کو بخشتا ہوں۔ اچھا، یہ عشرہ ماہ مبارک رمضان کے 3 عشرے، تینوں کو مختلف نام دیے گئے ہیں، مغفرت کا عشرہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں خدا ہمیں بخش دے، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بخش دیں۔
اگر میں چاہتا ہوں کہ خدا میرے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے، مجھے چاہیے کم از کم میں دوسروں کی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو تو بخش دوں۔ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے کئی دن کئی مہینے کسی سے قطع تعلق کر لیتا ہوں، اور پھر یہ امید کرتا ہوں خدا میرے بڑے بڑے گناہ بخش دے گا۔ خدا کہتا ہے تو دوسروں کو بخش دے، میں تجھے بخش دوں گا۔ تو دوسروں پر رحم کر، میں تجھ پر رحم کروں گا۔ تو دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈال، میں تیرے عیوب پر پردہ ڈالوں گا۔ تو کچھ کر کے تو دکھا، میں تیری فکر اور تیرے تصور سے بھی زیادہ تجھے اس کا بدلہ دوں گا۔ اور یہ حقائق ہیں، ہم اپنی زندگی میں ان کے آثار اور برکات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آج آپ یہ نیت کر کے اٹھیں کہ ہم دوسروں کی غلطیوں سے چشم پوشی کریں گے۔ کوئی بھائی اپنے بھائی کی کسی خطا کو معاف کر دے، اس امید پر کہ خدا اس کے گناہوں کو بخش دے، اور اسے نیکی و احسان کا وسیلہ قرار دیتا ہوں۔ اور پالنے والے تجھ سے خواہش کرتا ہوں کہ اس کا مواخذہ ان سے نہ کرنا۔ ظاہر ہے کہ جو گناہ اس دنیا میں ہی بخش دیے جائیں، آخرت میں ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، مواخذہ نہیں ہوگا۔ کتنا ہی بہتر ہے کہ اگرچہ سخت ہے، کسی کی سخت رویے کو برداشت کرنا سخت ہے، تکلیفوں کو برداشت کرنا سخت ہے، لاپرواہی کو دیکھنا سخت ہے، لیکن آخرت میں جو عذاب ملے گا بہت زیادہ سخت ہے۔ اس عذاب کو یاد رکھتے ہوئے ہم دنیا میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو بخش دیں، اور خدا سے یہی دعا کریں کہ خدایا ان غلطیوں کا ان سے مواخذہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ میں اپنی نسبت ان سے کوئی بدگمانی نہیں رکھتا، نہ تربیت کے سلسلے میں انہیں سہل انگار سمجھتا ہوں۔ انسان ہیں، تھک جاتے تھے، فقط میں تو اولاد نہیں تھا، ہم کئی بہن بھائی تھے، فقط ہمارے کھانے کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، ہماری تعلیم کے مسائل تھے، روزگار کے مسائل تھے، رشتہ داروں کے مسائل تھے۔ انسان تھک جاتا ہے، کبھی کبھی غفلت ہو جاتی ہے، اور نہ ان کی دیکھ بھال کو ناپسند کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کے حقوق مجھ پر لازم و واجب، ان کے احسانات دیرینہ اور ان کے انعامات عظیم ہیں، اور وہ اس سے بالاتر ہیں کہ میں ان کو برابر کا بدلہ یا ویسا ہی عوض دے سکوں، ہرگز نہیں۔ اگر ایسا کر سکوں کہ میں کہوں کہ جیسا تم نے کیا تھا ویسا کروں گا، فلاں دن تم نے ڈانٹا تھا آج میں ڈانٹوں گا، اس دن تم نے توجہ نہیں کی تھی میں نہیں کروں گا، نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا کر سکوں تو اے میرے معبود، وہ ان کا ہمیں وقت میری تربیت میں مشغول رہنا، میری خبرگیری میں رنج و تعب اٹھانا، اور خود عسرت و تنگی میں رہ کر میری آسودگی کا سامان کرنا کہاں جائے گا؟ ان کے اتنے احسانات کا میں بدلہ ادا کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ بھلا کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کا صلہ مجھ سے پا سکے؟ کبھی بھی یہ نہیں سمجھیے گا کہ ہم اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ ادا کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کا صلہ مجھ سے پا سکیں، اور نہ میں خود ہی ان کے حقوق سے سبکدوش ہو سکتا ہوں، ہرگز نہیں، اور نہ ان کی خدمت کا فریضہ انجام دے سکتا ہوں۔ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور میری مدد فرما، اے بہتر ان سب سے جن سے مدد مانگی جاتی ہے، اور مجھے توفیق دے، اے زیادہ رہنمائی کرنے والے ان سب سے جن کی طرف ہدایت کے لیے توجہ کی جاتی ہے۔ پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں توفیق کے لیے۔ اور مجھے اس دن جب کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر زیادتی نہ ہوگی، ان لوگوں میں سے قرار نہ دینا جو ماں باپ کے آ کو نافرما بردار ہوں۔ ایک عظیم گناہ کبیرہ والدین کا آق ہونا ہے۔ خدا نہ کرے اولاد والدین کو اتنا ستائے کہ وہ مجبور ہو کر لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔
وہ بندہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے، نہ اسے انسان اپنائیں گے نہ خدا اسے اپنائے گا۔ اتنے بڑے محسن کا ایسا صلہ نہیں۔ خدایا قیامت کے دن مجھے ان میں سے قرار نہ دینا جو آق ہوں۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ آق ہونے والا انسان بہشت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، اور بہشت کی خوشبو کوئی معمولی نہیں ہوگی۔ یہاں بھی نا دنیا میں خوشبو کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، بعض ٹھنڈی خوشبوئیں ہوتی ہیں، لگائے نا صرف نزدیک والے کو پتہ چلتا ہے اس نے کوئی خوشبو لگا رکھی ہے۔ بعض تیز خوشبو ہوتی ہے، ابھی دروازے سے کوئی آ جائے اتنی تیز خوشبو لگائی ہو کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس نے اتنی کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ بہشت کی خوشبو کوئی معمولی خوشبو نہیں ہے۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ اس کی خوشبو 500 سال کے راستے تک پہنچتی ہے، یعنی کوئی اگر جنت سے 500 سال کے فاصلے پر ہو وہ بھی جنت کی خوشبو سونگھ سکتا ہے، اتنی تیز خوشبو ہے۔ لیکن اگر کوئی آق ہو، والدین کا نافرمان ہو، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، اتنا وہ جنت سے دور ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و ذریتہ، اللہ محمد ان کی آل اور اولاد پر رحمت نازل فرما، اور میرے ماں باپ کو اس سے بڑھ کر امتیاز دے جو مومن بندوں کے ماں باپ کو تو نے بخشا ہے۔ میرے والدین کو تمام مومنین کے والدین میں خصوصی مقام عطا فرما، خصوصی دعا۔ اس سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اور پھر امام علیہ السلام مخصوص اوقات میں والدین کے لیے دعا کی تاکید کر رہے ہیں۔ کب کب دعا کریں؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ 24 گھنٹے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پر اے اللہ ان کی یاد کو نمازوں کے بعد، مخصوصاً نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کیا کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ آپ کو جو نماز کی توفیق ہوئی ہے، یہ جو قرب خدا حاصل کر رہے ہیں، اس میں بھی والدین کی تربیت کا عمل دخل ہے۔ اے اللہ ان کی یاد کو نمازوں کے بعد، رات کی ساعتوں اور دن کے تمام لمحوں میں کسی وقت فراموش نہ ہونے دے، 24 گھنٹے میں ان کو یاد کرتا رہوں۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے ان کے حق میں دعا کرنے کی وجہ سے اور انہیں میرے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے لازمی طور پر بخش دے۔ یہ جو میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں یہ بھی تیری بندگی ہے، تیری عبادت ہے، اسی دعا کی وجہ سے، اس بندگی کی وجہ سے مجھے بخش دے۔ انہوں نے جو میرے ساتھ نیکیاں کی ہیں ان کی نیکیوں کی وجہ سے انہیں بخش دے، اور میری سفارش کی وجہ سے ان سے قطعی طور پر راضی و خوشنود ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے والدین کے اعمال ایسے نہ ہوں کہ تو ان سے راضی ہو گیا ہو، تو میری نیکیوں کی وجہ سے ان سے راضی ہو جا، کیونکہ میری نیکیوں میں بھی تو ان کی محنت شامل ہے، اور انہیں عزت و آبرو کے ساتھ سلامتی کی منزلوں تک پہنچا دے۔ اے اللہ، بڑی دلچسپ بات ہے، والدین اولاد۔ اے اللہ اگر تو نے انہیں مجھ سے پہلے بخش دیا تو انہیں میرا شفیع بنا، وہ میری شفاعت کرے، جس کے نتیجے میں وہ بھی بہشت میں جائیں، میں بھی بہشت میں جاؤں، والدین بھی بہشت میں، اولاد بھی بہشت میں۔ اور اگر مجھے پہلے بخش دیا تو مجھے ان کا شفیع قرار دے۔ جس طرح دنیا میں ہم ایک گھر میں ایک دوسرے سے مانوس ہوا کرتے تھے، آخرت میں بھی والدین اور اولاد ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں، تاکہ ہم سب تیرے لطف و کرم کی بدولت تیرے بزرگی کے گھر اور بخشش و رحمت کی منزل میں ایک ساتھ جمع ہو سکیں۔ یقیناً تو بڑے فضل والا، قدیم احسان والا اور سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی 24ویں دعا جو امام زین العابدین علیہ السلام نے والدین کے لیے کی ہے، ختم ہو چکی۔ ایک اہم بات، ایک اہم پیغام جو آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ آیات اور روایات کا مطالعہ کریں، ہمیشہ والدین کے لیے تاکید کی گئی ہے، ان کے ساتھ احسان کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسْنًا۔ ہمیشہ اولاد کو ابھارا گیا ہے، ترغیب دلائی گئی ہے، شوق دلایا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ اولاد اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتی ہے اور والدین سے غافل ہو جاتی ہے۔
اس لیے ہمیشہ اولاد کو سفارش کی گئی ہے والدین کی. لیکن جب کل ہم انشاءاللہ پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، مقروضین کے قرض غیب سے ادا فرما، بے روزگار مومنین کو نیک حلال رزق عطا فرما، ہم سب کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما، مسافرین کا سفر بے خطر کر دے، ہم سب کو حج و زیارات کا سفر نصیب فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار دے. ربنا تقبل منا بحق محمد و آل محمد.